ٹیوی ٹاکس میں آپ کا خوش آمدید۔ جراوالا کے ایک گاؤں میں چند روز قبل ماحول اس وقت اچانک سوگوار ہو گیا جب وہاں بیاہ کر آنے والی آسیہ کی شادی کے 2 روز بعد ہی ہلاکت کی خبر پھیلی۔ اس واقعے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آسیہ نے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی غرض سے پستول اٹھا کر کنپٹی پر رکھا تھا کہ حادثاتی طور پر اسی دوران گولی چلی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہوئے موت کے منہ میں جانے یا پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے رجحان پر دنیا بھر میں تنقید کی جاتی ہے۔ تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ ضلع فیصل آباد میں پیش آنے والے اس واقعے کی نوعیت کچھ مختلف ہے اور یہ واقعہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ اہل خانہ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے۔ 22 سالہ آسیہ عباس کے چچا اشفاق احمد نے بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے گھر پر تو قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے بچی کو رخصت کیا تو 2 دن بعد ہی اس کا جنازہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مقتولہ کی والدہ، بہن، اس کے بچے اسی کمرے میں تھے۔ اس نے دراز سے پستول نکالی اور ویڈیو بنانے لگ گئی اور اچانک گولی چل گئی۔ اس سوال پر کہ پستول کہاں سے آیا، آسیہ کے چچا کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کے دوست کا تھا، شادی پر ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے لایا تھا۔ اشفاق احمد نے آسیہ کی موت کا ذمہ دار سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک اتنی بری چیز ہے اور ہمارے بچے بالکل نہیں سنتے ہیں اور پھر والدین نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس پر سوال آیا، کیا آسیہ کے گھر والوں نے انہیں کبھی ٹک ٹاک بنانے سے روکا تھا؟ ان کا جواب تھا کہ جی، بہت دفعہ روکا، لیکن پھر یہ چھپ کر ویڈیو بناتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں آج کل کے بچوں کو، کہاں سنتے اور مانتے ہیں کسی کی۔ تاہم اشفاق احمد آسیہ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی معلومات فراہم کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے کہا، میں تو موبائل زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس لیے مجھے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں معلوم۔ اس معاملے پر معلومات کے حصول کے لیے جب میں نے فیصل آباد پولیس سے رابطہ کیا تو ابتدائی طور پر یہی کہا گیا کہ ہم نے والد کی مدعیت میں واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں اور سسرال والوں کا ایک ہی بیان ہے۔ تاہم ہم پھر بھی اس واقعے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ تاہم 1 روز بعد پولیس سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو ان کا موقف ابتدائی معلومات سے کہیں مختلف تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ خودکشی کا معاملہ نہیں ہے، اس واقعے میں گولی مقتولہ سے نہیں چلی بلکہ وہ اپنے 10 سالہ بھانجے کے ہاتھ سے چلنے والی گولی کا شکار ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اپنی نوعیت کا ایسا معاملہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا اور ہم نے عوامی احساس تحفظ کے تحت اس کیس کو حل کیا ہے۔ مقتولہ آسیہ کے والدین، شوہر، سسرال والے سب نے ہی آسیہ کے قتل کو خودکشی کا رنگ دے کر الزام آسیہ اور ٹک ٹاک پر ڈال دیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے مقدمات جن کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، ان میں پولیس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے اور اگر بروقت ثبوتوں اور تفتیش کو صحیح سمت میں رکھا جائے تو اصل ملزم تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کیس کا معمہ حل کرنے والے جراوالا پولیس نے بتایا کہ ٹیلی فون پر ہمیں اطلاع ملی کہ ایک لڑکی ٹک ٹاک بناتے ہوئے اپنی ہی گولی کا شکار ہوئی ہے، جس کے بعد ہماری ٹیم موقع پر پہنچی۔ جہاں واقعہ ہوا وہ تقریباً 10 مرلے کا گھر تھا جس کے صحن میں 40 سے 50 خواتین بیٹھی تھیں، جبکہ گھر کے باہر 60 سے 70 لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پولیس اہلکار اندر پہنچے تو دیکھا کہ مقتولہ گولی لگنے کی وجہ سے کمرے کے اندر گری ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے سر اور کان کے درمیان میں گولی لگی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق ہم نے جائے وقوع پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو لڑکی کی ماں بولی کہ ہم یہاں آئے ہوئے تھے، میں بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی اور میری دوسری بیٹی بھی، جبکہ آسیہ پستول کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی تھی تو اچانک گولی لگی اور یہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھ گچھ کی گئی تو سب نے والدہ کے موقف کی تائید کی، لیکن پولیس کو صورتحال مشکوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ موقع پر موجود پولیس ٹیم نے اس واقعے میں استعمال ہونے والے پستول کی تلاش شروع کی تو انہیں وہاں کوئی پستول نہیں ملا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ پستول کہاں ہے تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہاں گیا۔ پھر ہم نے کرائم سین کو اچھی طرح دیکھا تو ہمیں گولی کا خول مل گیا۔
पुलिस के मुताबिक इस पर उन्हें ज्यादा शक हुआ क्योंकि बकौल उनके क्राइम सीन को पहले ही उन्होंने खराब करने की कोशिश की हुई थी। फिर उन्होंने कहा हमने लड़की का पोस्टमार्टम नहीं करवाना। हमने काफी मुश्किल से उन्हें पोस्टमार्टम पर मनाया। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल ना मिलने पर वहां मौजूद अफराद से आसिया के मोबाइल फोन के बाबत दरियाफ्त किया गया तो बताया गया कि वो भी टूट चुका है। हमने कहा जिस मोबाइल पर आसिया टिकटॉक बना रही थी वो कहाँ है। पहले तो उन्होंने कहा कि वो मोबाइल नीचे गिरा और टूट गया और अब उसका पैनल खुल नहीं सकता, मगर हमने उनसे मोबाइल लिया तो लग रहा था कि जैसे कि पाँव के नीचे आकर टूटा हो। पुलिस अफसर के मुताबिक उस दौरान फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद भी जमा किए और उन्हें भी शक था क्योंकि फायर नजदीक से लगा था, लेकिन उसका जाविया ऐसा भी नहीं था कि कहा जा सके कि वो खुदकुशी है। पुलिस का कहना था कि जब अहल खाना से आसिया के टिकटॉक अकाउंट के बारे में तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि इसका ऐसा कोई अकाउंट था ही नहीं। उन्होंने बताया कि उस दौरान उस वाक़ये के बारे में मालूमात लेने के लिए जिन अहलकारों की जिम्मेदारी लगाई गई थी उन्होंने अगली सुबह खबर दी कि मकतूला ना तो टिकटॉक बना रही थी और ना ही वो अपनी गोली का शिकार हुई है, बल्कि गोली मकतूला के 10 साला भांजे ने चलाई और उसका नतीजा आसिया की मौत की सूरत में निकला। पुलिस अफसर का मजीद कहना था कि इन इतलात पर हमने तफ्तीश का दायरा कार मजीद बढ़ाया और अलग अलग सब घर वालों के बयानात रिकॉर्ड किए जिनमें तजाद था। सब सबूतों के सामने आने के बाद फिर हमने जब फैमिली से बात की वो कहने लगे कि ये हादसा हो गया था, हम डर गए थे वगैरह वगैरह। इस पर हमने उनसे कहा कि आपने झूठ बोला है, इसलिए हम किसी कहानी पर यकीन नहीं कर सकते और मामला कानूनी तौर पर सबूतों के साथ देखा जाएगा। जिसके बाद हमने पुलिस की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में गोली चलाने वाले 10 साला बच्चे को हिरासत में ले लिया है। ताहम पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले में मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं कि कहीं इस बच्चे के साथ कोई शामिल तो नहीं है और हतमी मालूमात कुछ दिन तक सामने आ जाएंगी। टाबी टॉक्स के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।